قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے۔ قربانی کے متعلق سوال ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا،
گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے، پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے
اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام، تو ملک شام پہنچنے پر لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے صحابی رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جس پر ہم عمل کر کے نجات پائیں۔ اب بہت دھیان سے سننا آپ لوگ بھی، کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی، وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے، قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔
شہید نے اپنی گردن پیش کر دی، سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔ گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو، اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے۔ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا،
اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مان۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا، رات رات بھر مطالعہ کیا تھا، دن دن بھر لوگوں کے درمیان جا کر کے علوم حاصل کیے تھے، علم حاصل کیا تھا، لوگوں کے پاس سیکھا بھی تھا، سکھایا بھی تھا، تلاوتیں بھی کی تھی، لیکن اس کو وہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت اچھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری نیتیں کہاں تک مخلص ہے، ہماری نیتوں میں کہاں تک اخلاص ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو چند تھوڑی بہت عبادت بھی اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ الیاذ باللہ جمعہ کی نماز میں بھی آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی مسجد میں آیا۔ میں بھی عیدگاہ میں آیا ہوں، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، قربانی میں بھی کر رہا ہوں، روزے میں بھی رکھ رہا ہوں، وظیفے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سوچو کتنا بڑا سودا، کتنی گھٹیا قیمت پہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، صلہ انسان سے لینا ہے، اور انسان کی اوقات کیا ہے کہ انسان کسی انسان کو صلہ دے سکے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کا صلہ پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام زبان پر آیا، اس کا صلہ کائنات کی تمام نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت کا صلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ بندے جب اللہ کی عبادت کریں تو نیت خالص کریں اور سوچے کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو جنگ تبوک کے اندر جن صحابہ نے شرکت کی، جنگ تبوک کے اندر جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو جیش الاسرت کہا جاتا ہے، تنگی والے فوجی۔ بلکہ وہ تنگی کا حال یہ تھا جنگ تبوک کے اندر، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک کھجور کو 8 مجاہدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ وہ ان کی باری جب آتی تھی کھجور کھانے کی تو چوس کر کے دوسرے کو دے دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے کہ ایک کھجور نے تو 8 لوگوں میں استعمال کرنا ہے تو آخر ملے گا کتنا، تو چوس کے دے دیتے تھے اور پانی پہ اکتفا کرتے تھے۔ سفر لمبا، فوجی زیادہ، تنگی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں نہ تھی تو کچھ خواتین نے اپنی چوٹیاں بھی کاٹ کر کے دے دی کہ اس بالوں کی رسی بنا کر کے جانور کو باندھ دینا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے پورا مال لا کے دیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے دیا۔ بڑی تفصیل ہے جنگ، بہت دشواری والا سفر تھا جنگ تبوک کا۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، توجہ کریں صحابہ کا اخلاص، ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تبوک میں چلے تھے تو بہت دشواریاں تھی، سفر میں جگہ جگہ کٹھنائیاں تھی،
یہ تو ان کی زبان سے نکل گیا سفر تبوک کی مشکلات، لیکن اسی بتانے پر پوری زندگی روتے تھے کہ میں نے کیوں بتایا، سفر تبوک کی مشکلات کیوں بتایا، سفر تبوک کی تکلیفیں کیوں بتایا، سفر تبوک کی مصیبتیں کیوں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا دیا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی سفر تبوک میں تاکہ لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ دین کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں میں اس پر ڈرتا ہوں کہ میں نے جو سفر تبوک کی تکلیفیں بتائی ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کے میرا وہ سفر رد نہ کر دے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہ کر دے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ جو مصیبتیں اٹھاتے تھے اس کو بھی کسی سے بیان کرنے کو خلاف ادب تصور کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو چھپانا ہی چاہتے تھے، اللہ کے لیے جو کیا وہ اس کو پردے ہی میں ڈالنا چاہتے تھے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہے اور اس کی تشہیر تو ہونی ہی چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی، بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا، بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی۔ کیا فکر ہے لوگوں کی، کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ، اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا، اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو جس نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے صلہ اس سے لینا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا، جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے، بتا تو نے کیا کیا، اے بندے تو نے کیا کیا، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا، پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے، روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوگے، ایک کے پاس شہادت، دوسرے کے پاس علم، تیسرے کے پاس سخاوت، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ، حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، صدقات کو دیکھ لیں، مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں، مدرسے بنانے کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں، کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں، لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ہے، تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے۔ بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خود کتابیں لکھی، اپنا نام نہیں لکھا، اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا، بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا
کہ خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، صلہ تو اللہ نے دینا ہے. لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کہ اعمال ہم اپنے نام کر لیں. اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی. لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو الا ماشاءاللہ پیسے دے دیتے اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے. میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو، اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی، دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی. اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے. لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی. اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے. اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی. جس کام میں خلوص ہوگا اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی، اسی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں. داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار. اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے، درخت کی عبادت کرتے ہیں. اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے. تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے. کڑاڑے پہ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا. اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو. شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے. تو وہ آیا. اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات. شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ. اس نے کہا میں جاؤں گا. کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا. اس نے کہا میں جاؤں گا. تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا. اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا. وہ آگ سے بنایا گیا. مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا. لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی. یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی.
بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دیا، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت اس اکثر کی جو وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹتا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، دونوں کشتی لڑنے لگے، اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا، تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا، اس نے کہا نہیں نہیں دوبارہ پھر مقابلہ ہو، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ ہو، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، مگر دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے ایک لمحے کی۔ دن بھر کی عبادت اس کو منظور ہے مگر دین کی تبلیغ ایک لمحے کی منظور نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عبادت کرنے والوں نے اگر کتنی بھی عبادت کر لی جائے گا تو اکیلا ہی جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو پوری قوم کو جنت میں لے جائے گا۔
اسی لیے اس کو دین کی تبلیغ منظور نہیں ہے. وہ تبلیغ کرنے والوں کو، دین کی طرف بلانے والوں کو، دین کے لیے محنت کرنے والوں کو بہت دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے. تو کہا کہ دن بھر کماتے ہو، 2 درہم ملیں گے، 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم کھانا، دن بھر عبادت کرنا. لیکن یاد رکھیں ایک منزل ایسی آتی ہے. میں نے اپنے قائد، اپنے امیر سے یہ بات انہوں نے مجھے بطور نصیحت کہا تھا، میں نے سنی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ بڑی بڑی محنت، مشقت اور مصیبتیں جس انسان کو مشن سے نہیں روکتی، بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں جس انسان کو اپنے مشن سے نہیں روکتی، اگر اس کے راستے میں راحت، پیسے اور آسائش بکھیر دی جائے، نعمتیں بکھیر دی جائے، تو جو انسان مصیبتوں سے مشن سے نہیں رکتا وہ عیش و عشرت کی لالچ میں اپنے مشن سے رک جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے، اے میرے صحابہ، مجھے میرے چلے جانے کے بعد دنیا سے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، مجھے اس کا خوف نہیں ہے. خوف اس کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچے گی، مال و دولت کی محبت رچے گی، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے. اور دیکھ لو آج لوگ الحمدللہ مشرک نہیں ہوئے، لیکن بہرحال لوگ دنیا داری میں مصروف ہو گئے. دنیا کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے کہ اللہ اکبر، ایک طرف اذان ہو رہی ہے اور ایک طرف دکان ہے، تو لوگ نماز پر دکان کو ترجیح دیتے. کیا وہ حسین اور خوبصورت دن تھے جب اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی دکانیں یہ کہہ کے بند ہو جاتی تھی، گاہکوں کو کہہ کے کہ ابھی واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا. جب تک مسلمان یہ کہتا تھا واپس جاؤ، نماز کے بعد آنا، تب تک مسلمان کی دکان پہ کبھی مندی نہیں منڈلاتی تھی. جب سے مسلمان کی دکان کا حال یہ ہے کہ اب تو دکان چھوڑ کے نماز جانا تو دور کی بات ہے، بند کر کے جانا تو دور کی بات ہے. مسلمان تو اب گیم بھی کھیلتا رہتا ہے مگر نماز کو نہیں جاتا، فری بیٹھا ہوا ہے تو بھی نماز کو نہیں جاتا. اب دکان چھوڑ کے بیچارہ کیا جائے گا؟ جو گیم چھوڑ کے نہیں جاتا، جو کرکٹ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو دوستوں کی بارات چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، وہ دکان چھوڑ کر کے کیا جائے؟ ہم نے تو ایسے بھی بزرگوں کی زندگی پڑھی ہے کہ کسی نے آ کر کے خبر دی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ابھی نماز کا وقت ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی نماز کا وقت ہے، بعد میں دیکھیں گے. بلکہ یہ تو نماز ہے، نماز. ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ جا رہے تھے امام اعظم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، تم جا کر اس کو دفن کر دو. یہ بھی بزرگوں کی زندگی میں انہوں نے علم دین کو اتنی اہمیت دی، انہوں نے نمازوں کو اتنی اہمیت دی. یہاں تو حال یہ کہ اہمیت دین کو ہے ہی، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. بلکہ اب تو عبادت بھی کرتے ہیں دنیا کے لیے. نماز بھی لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا تو تھوڑا مالدار ہو جاؤں، حج کروں گا تو مالدار. بلکہ یہ بھی ہے کہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کرنے سے مال ملتا ہے، مال زیادہ آتا ہے، تو اسی نیت سے لوگ. میں نے بہتوں کو دیکھا ہے 11ویں اس نیت سے کرتے ہیں کہ 11ویں کرنے والے جلدی مالدار ہوتے ہیں. واہ رے واہ، بڑے پیر کی 11ویں کو کتنا سستے میں بیچا تم نے. لوگ مجدد الفسانی کے یہاں اس لیے جاتے، بلکہ حضرت مجدد صاحب کے یہاں وہ بھی جاتے ہیں جو اور جگہ کے لیے منع کرتے ہیں. اس لیے کہ مجدد صاحب کے مزار کی خصوصیت یہ ہے جو وہاں حاضری دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. اس مزار کی 2 خصوصیت ہے، مجدد الفسانی کے مزار کی 2 خصوصیت ہے. عام انسان جاتا ہے تو مالدار ہو جاتا ہے، حافظ قرآن اگر وہاں جا کر ایک بار قرآن پڑھ لے ساری زندگی پھر وہ کبھی قرآن نہیں بھول سکتا. مجدد صاحب کی مزار کی فضیلت یہ. اسی لیے بڑے بڑے بدعتیوں کو وہاں پر قرآن پڑھتے دیکھا گیا.
8-8 دن کے لیے آتے ہیں, 5-5 دن کے لیے آتے ہیں, پورا سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نادان, غلام کی فضیلت تو مان لی, جس نے وہاں سے نعمتیں پائی اس کو کیوں نہیں مانتا؟ بات یہ ہے, اس کو کیوں نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11ویں کی عظمت اپنی جگہ. لوگ ہر مہینہ غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں, یہ غریب نواز نوازتے بہت جلدی ہیں. ہر چھٹی جاؤ تو بہت جلدی مال آتا ہے. میں کہتا ہوں جاؤ, ہر چھٹی نہیں بلکہ بار بار جاؤ, انگنت بار جاؤ, مگر نیتوں کا قبلہ درست کر لو. ارے جو مال کے لیے جا رہے ہو مال ختم ہو جائے گا, کبھی اس لیے بھی تو جاؤ یا غریب نواز مال تو بہت دیا ہے, اب ذرا اللہ سے بھی ملا دے. جس نے بختیار کو قطب الدین بنایا ہے وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. جس نے صابر علاء الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. جس نے نظام الدین بنایا وہ ہمیں بھی تو کچھ بنا سکتا ہے. بات اتنی ہے کہ بختیار گئے ہی تھے قطب الدین بننے کے لیے تو ان کو قطبیت عطا کر دی گئی. نظام گئے تھے نظام الدین بننے کے لیے, ان کو وہ بنا دیا گیا. ہم جاتے صرف بیٹی کے رشتے کے لیے, بیٹے کے رشتے کے لیے, بچوں کے لیے, بھائیوں کے لیے اور روزی مانگنے کے لیے, تو ہمیں اتنا ہی کچھ ملتا ہے. حالانکہ وہ لوگ جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ حضور سے کہنا کہ میری بھی جھولی بھر دے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا اور تیری جھولی کیا؟ ارے جیسا سخی ہے ویسا مانگ. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری جھولی بھر دو؟ جھولی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی عطا بڑی ہوتی ہے. جھولی بھرنے کی بات مت کرو. ارے وہاں سے تو خدا ملتا ہے, وہاں سے جنت ملتی ہے. اس نے جھولی کی بات, جھولی چھوٹی, چھوٹے دامن کو جھولی کہتے ہیں, اس لیے جھولی کی بات مت کیا کرو, بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ آپ شان والے, مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کریں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا, میری اوقات کیا, میری جھولی کیا, میرا دامن لاؤں گا تو میں اپنی طاقت کے مطابق لاؤں گا. دامن بھی دو اور جھولی اور دامن بھی عطا کرو, دامن بھی عطا کرو اور دامن میں بھیک بھی عطا کرو. دامن بھی دو, دامن میں بھیک بھی عطا کرو. میں دامن لاؤں گا تو اپنی اوقات کے مطابق لاؤں گا, آپ دامن دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے, تو دامن بھی شاندار ہوگا اور دامن کی بھیک بھی شاندار ہوگی. تو جیسا سکی ہے ویسا انسان دنیا ہی میں پڑا ہوا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی رضا حاصل کرے, رسول کی رضا حاصل کرے. اللہ رسول ملے تو کائنات کی ہر چیز مل جائے. یہ اللہ والے یہی تھے, یہ اتنے مخلص تھے کہ بس یہی چاہتے تھے. تو بات ختم کرنے لگا ہوں, دور نہ چلی جائے بات, کہ اس عابد سے کہا کہ 2 سکے تمہیں ملا کریں گے, دن بھر عبادت کرنا, 1 درہم صدقہ کرنا. اس نے سوچا یار یہ بات تو اچھی کہتا ہے, پہچانا نہیں کون ہے, بات تو اچھی کہتا ہے. یعنی کہ شیطان کی عادت ہے توڑی پانی کرنا. وہ اس عابد سے توڑی پانی کرنے لگا اپنی زبان میں. اسی لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہو. ریاست اور سیاست کی اصلاح کا نعرہ لگانے والا ہر آدمی مخلص نہیں ہوتا. کچھ شیطان کے توڑی باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بیچنے کے لیے کہیں لے جاتے ہیں. تو کسی کے ساتھ جانے سے پہلے ذرا ہوش لے لیا کرو کہ آپ کو جانا کس کے ساتھ. ہم تو کسی کے ساتھ نہیں جاتے, لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے سوچا کرو کہ جانا کس کے ساتھ, کہ لوگ آپ کو بیچ نہ ڈالیں. اس لیے کہ شیطان جب عبادت خرید سکتا ہے تو آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں. تو 2 درہم پہ بیچارہ عابد بک گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے واپس جاتے. وہ واپس چلا بھی گیا. جب وہ واپس گیا تو پہلے دن تو 2 سکے ملے اس کو. اب وہ شیطان جھوٹا مکار, مکاریوں کی انتہا اس کے اندر ہے. اس نے کب اپنے وعدے کو وفا کرنا.
وعدہ وفا کرنا تو میرے اللہ کی شان ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. حد ہے کہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا اس کے لیے لوگ نہیں کرتے, اور جو وعدہ خلافیاں کرتے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں. تو جب دوسرے دن نہیں ملا تو کوشش سوچے کہ آج تو درخت کاٹ نہیں ڈالوں گا چاہے کوئی آ جائے. کندھے پہ کڑالی رکھی, چلا تھوڑی دیر پہنچا تو وہی جناب ملے. کہا جانے نہیں دوں گا. کہا مگر میں تو جاؤں گا. کہا کشتی لڑنی ہوگی. تو اب زوم تھا نا کہ ہم تو پہلے جیت چکے ہیں, ہم تو پہلے جیت چکے. زوم تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے لڑو. کڑالی رکھی جیسے لڑی. اب شیطان نے اس کو پٹک دیا, سینے پہ بیٹھ گیا. جب سینے پہ بیٹھا تو کہا نہیں دوبارہ. پھر سہبارہ, پھر تینوں بار کیا ویسے ہی. شیطان نے اس کو پٹکا. کہا اب تو جانے نہیں دوں گا, چل بھاگ یہاں سے, چل واپس. اس نے کہا جاتا ہوں لیکن بتائیے جناب آپ ہے کون؟ اور پہلی بار جیتا اور دوسرے دن میں ہار گیا. 2 دن پہلے تو میں جیتا تھا آپ سے, ابھی ہار کیسے گیا؟ تب شیطان نے جواب دیا کہ مجھے شیطان کہتے ہیں, اور پہلی بار جیتے تھے نا اس کی وجہ یہ تھی, پہلی بار آپ نکلے تھے اللہ کے لیے اور دوسری بار نکلے تھے آپ پیسے کے لیے. جب اللہ کے لیے نکلے تھے تو آپ جیت گئے تھے, پیسوں کے لیے نکلے تو آپ ہار گئے. تو اللہ کے لیے کی اہمیت ہے. مسلمانوں کو چاہیے قربانی اللہ کے لیے کریں. بلکہ میں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے, اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے گزارو اور موت کی تیاری بھی اللہ کے لیے کرو. دنیا پہ کیسے ہی حالات آئیں ہم سکون میں رہیں گے, ہم اطمینان میں رہیں گے. اس لیے کہ جو چیز اللہ والی ہو جاتی ہے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. اگر جان اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر. مال اللہ والا ہو گیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ. اپنی اولاد اللہ والی ہو گئی اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پر. تو یاد رکھیں اپنی سب چیز اللہ کے لیے کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی حال ہو ہمارا بیڑا پار ہوگا.